ابو حازم نے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا آل مروان میں سے ایک شخص کو مدینے کا عالم بنایا گیا۔ اس نے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان کو حکم دیا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو برا کہیں۔ حضرت سہل رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا اگر تم اس سے انکار کرتے ہو تو یوں کہو اللہ تعالیٰ ابو تراب پر لعنت کرے، نعوذ باللہ۔ حضرت سہل رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نزدیک ابو تراب سے بڑھ کر کوئی نام محبوب نہیں تھا۔ جب ان کو ابو تراب کے نام سے بلایا جاتا تو وہ بہت خوش ہوتے تھے۔ تو اس امیر نے حضرت سہل رضی اللہ عنہ سے کہا آپ ہمیں یہ قصہ سنائیں کہ انہیں ابو تراب کا نام کیسے ملا۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لائے تو گھر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو موجود نہ پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تمہارے چچا کا بیٹا یعنی تمہارا خاوند کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا میرے اور ان کے درمیان کوئی بات ہو گئی تھی تو مجھ سے غصے کی بات کر کے باہر چلے گئے ہیں اور میرے ہاں کلولا یعنی دوپہر کا آرام نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی سے کہا دیکھو وہ کہاں ہے؟ اس نے واپس آ کر بتایا اللہ کے رسول وہ مسجد میں سو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، وہ لیٹے ہوئے تھے، اوپر کی چادر ان کے پہلو سے گر گئی تھی اور ان کے جسم پر مٹی لگ گئی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست مبارک سے وہ مٹی صاف کرتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے ابو تراب اٹھ جاؤ، ابو تراب اٹھ جاؤ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6229۔ سعید بن مسروق نے یزید بن حیان سے انہوں نے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا ہم ان زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے عرض کی آپ نے بہت خیر دیکھی ہے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں اور پھر ابو حیان کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی، مگر انہوں نے اس طرح کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیکھو میں تمہارے درمیان دو عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، وہ اللہ کی رسی ہے، جس نے اسے تھام کر اس کا اتباع کیا وہ سیدھی راہ پر رہے گا اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہی پر ہوگا۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ ہم نے ان سے پوچھا آپ کے اہل بیت کون ہیں؟ صرف آپ کی ازواج؟ تو انہوں نے کہا نہیں، اللہ کی قسم عورت اپنے مرد کے ساتھ زمانے کا بڑا حصہ رہتی ہے، پھر وہ اسے طلاق دے دیتا ہے تو وہ اپنے باپ اور اپنی قوم کی طرف واپس چلی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کے اہل بیت وہ بھی ہیں جو آپ کے خاندان سے ہیں، آپ کے وہ دودیال رشتہ دار جن پر صدقہ حرام ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6228۔